الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، انتہائی محترم خواتین، گزشتہ جمعہ کے تسلسل میں آج بھی ہم خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان ذو النورین شہید مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس لیے کہ 18 ذی الحج ان کا یوم شہادت گزرا۔ یہ اسلامی تاریخ ہے اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو، اپنی نئی نسل کو اسلامی تاریخ سے واقف رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد محرم میں 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، ان پر بات کریں گے۔ جمادی الاول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات آئے گا تو ان پر بات کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں تو میری کوشش ہوگی کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہی ہو، ہماری نسل کو بھی آگاہی۔ گزشتہ جمعہ میں ابتدائی حالات تو بتا چکا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دور ان کا گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے دور شروع ہوا تو سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں امت کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد روئے زمین پر جو افضل ترین انسان ہے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 10 سال کا دور ہے اور بڑا عظیم الشان دور ہے۔ انشاءاللہ اس پہ جب میں بات کروں گا تو ہمیں واضح ہوگا کہ کتنا زبردست ان کا دور گزرا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع آیا اور وہ زخمی ہوئے تو انہوں نے اپنے بعد 6 افراد ان کو نامزد کیا کہ اس وقت امت میں یہ 6 افراد سب سے اہم ہیں اور خلافت انہی میں سے کسی ایک کا حق ہے۔ اور یہ 6 افراد وہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ یعنی 10 وہ جن کو بشارت دی جنت کی زندگی میں، تو اس وقت اس میں 7 زندہ تھے، لیکن حضرت عمر نے ان میں سے 6 کو منتخب کیا۔ 7ویں حضرت سعید ابن زید ہیں، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، زندہ تھے اس وقت، لیکن وہ چونکہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں تو حضرت عمر نے اپنے رشتے کے حوالے سے ان کو اس کمیٹی سے نکال دیا۔
کہ کہیں میرے رشتے کی وجہ سے لوگ انہیں خلیفہ نہ بنائیں۔ یہ تھی ان کی احتیاط کا عالم۔ تو وہ 6 تھے: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور ان 6 کو بلا کے کہا کہ آپ آپس میں فیصلہ کر لو کس نے خلیفہ بننا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ میرا میلان اور میرا رجحان خلافت کی طرف نہیں ہے، میں دستبردار ہوتا ہوں، البتہ اگر تم مجھے اختیار دو تو اس کام میں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں کہ کسے خلیفہ بنایا جائے۔ تو سب نے کہا ٹھیک۔ اس کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے بھی کہا کہ ہم دستبردار ہوتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں بھی دستبردار ہوتا ہوں، مجھے بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اب 2 افراد رہ گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 3 دن تک مدینہ کے اندر چل پھر کر لوگوں سے پوچھا، ان کی رائے لی، بڑوں سے بھی لی، چھوٹوں سے بھی لی، خواتین سے بھی پوچھا، یہاں تک کہ سیانے سمجھ بوجھ والے بچوں سے بھی پوچھا کہ تمہارا خلیفہ کون ہونا چاہیے۔ تو برابر رائے تھی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ رجحان حضرت عثمان کی طرف زیادہ تھا۔ اور پھر انہوں نے مسجد میں نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور اس طرح پھر سارے مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفہ بنا لیا۔ اور پھر آپ 12 سال تک خلیفہ رہے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہوئی۔ جب آپ کو خلافت ملی اس وقت اسلامی قلمرو، اسلامی سرحدیں وہ 22 لاکھ مربع میل تھی، اور آپ کے دور میں یہ 44 لاکھ مربع میل ہو گئی، یعنی دگنی ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکران کے ساحل تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پہنچ گئے، اور افریقہ کے مغرب تک، جسے اسلامی مغرب کہا جاتا ہے، مراکش اور تیونس اور الجزائر، وہاں تک اسلامی حدود وہ پہنچ گئی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے اور امت کے لیے احسان کا درجہ ہے، وہ آپ کا قرآن پاک کو جمع کرنا ہے۔ قرآن پاک 2 ادوار میں جمع ہوا ہے، اور اس کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو رمضان آیا، تو اس رمضان میں جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، اور یہی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایسے صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود تھے جنہیں پورا قرآن پاک حفظ تھا، ان کے سینوں میں موجود تھا، الحمد سے لے کر والناس تک اسی ترتیب سے، لیکن کاغذ پہ موجود نہیں تھا۔
سینوں میں تو موجود تھا، کاغذ پر اس کے کچھ حصے موجود تھے، وہ بکھرے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ارتداد کا ایک فتنہ اٹھا اور مسلمانوں نے جنگیں لڑنی شروع کر دیں، اور منکرین ختم نبوت وہ اٹھے، ان کے خلاف بھی مسلمانوں نے جنگیں شروع کر دی، اور اس میں 700-800 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ جس تیزی سے صحابہ شہید ہو رہے ہیں حفاظ، یہ امکان ہے کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ تھے ان کے سامنے تجویز پیش کی کہ قرآن کو ہمیں لکھی ہوئی صورت میں بھی جمع کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا، کیسے کر سکتا ہوں میں یہ کام؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ بات ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حرج تو کوئی نہیں، بلکہ اہم ہے، ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب اللہ نے میرا دل مطمئن کر لیا تو میں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا۔ حضرت زید بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد تھے، کاتب وحی تھے آخری وقت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات ان پہ نازل ہوتی ہیں حضرت زید کے ذریعے لکھوایا کرتے، اور ان کے سامنے یہ تجویز رکھی۔ حضرت زید نے بھی وہی سوال کیا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا ہم کیوں کریں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اس میں حرج کیا ہے؟ انہوں نے کہا حرج تو کوئی نہیں۔ پھر یہ تینوں مطمئن ہو گئے کہ یہ کام کرنے والا۔ تو سارے صحابہ کو کہا جس کے پاس قرآن پاک کی جو چیز بھی لکھی ہوئی ہے وہ جمع کرے۔ تو جس کے پاس کوئی صورت لکھی ہوئی تھی وہ صورت لے آیا، جس کے پاس کوئی آیت لکھی ہوئی تھی وہ آیت لے آیا، اور کہا کہ جو بھی کوئی چیز پیش کرے گا اوپر 2 گواہ بھی لائے گا۔ تو وہ 2 گواہ بھی پیش ہوئے، ایک ایک چیز کو حضرت زید بن ثابت دیکھتے، اس پر 2 گواہیاں لیتے، اور حفاظ اسے سنا بھی رہے ہوتے، یعنی حافظ اسے سنا رہا ہوتا، لکھی ہوئی کو دیکھ رہے ہوتے، اور 2 گواہ بھی آ رہے ہوتے تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔ اور اس طرح وہ قرآن پاک لکھا ہوا جمع کر کے ایک صندوق میں بند کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن عام لوگوں کے پاس وہ نسخہ نہیں تھا۔ پھر حضرت عمر کے دور خلافت میں وہ صندوق وہ حضرت عمر کے پاس رہا۔ جب حضرت عمر شہید ہوئے اور حضرت عثمان خلیفہ بنے تو ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ آذربائیجان کی طرف جہاد پر گئے ہوئے تھے۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ امیر المومنین ایک مسئلے کی طرف توجہ کریں۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مختلف لہجوں میں قرآن پڑھتے ہیں، اور ابتدا میں اس کی اجازت تھی۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لینا کہ اب پنجاب میں ہم رہتے ہیں نا، تو لفظ ایک ہوتا ہے لیکن لاہور والے اسے ایک طرح سے ادا کرتے ہیں، سیالکوٹ والے دوسری طرح سے ادا کرتے ہیں، کوٹوار والے تیسری طرح سے ادا کرتے ہیں، ایک ہی لفظ ہوتا ہے، لہجہ مختلف ہے۔ تو عرب کے بھی کافی لہجے تھے، انہوں نے کہا کہ لوگ مختلف لہجوں میں قرآن پڑھتے ہیں اور یہ آگے جا کے فتنہ بن جائے گا، ہر ایک کہے گا کہ میرا لہجہ ٹھیک ہے، اور اس کو جمع کر کے لوگوں کو، یعنی وہ جو آپ کے پاس جمع ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں۔
تو حضرت عثمان نے ایک دفعہ پھر حضرت زید بن ثابت کو بلوایا، اور حضرت عمر کا وہ صندوق جو ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا وہ بھی منگوا لیا، اور اس کے مطابق کاغذ پر الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن لکھوا کر اس کے 5 یا 7 نسخے بنوا لیے، اور پابندی لگا دی کہ اب قرآن صرف قریش کے لہجے میں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ یہ اترا قریش کے لہجے میں ہے، تو یہ کسی اور لہجے میں نہیں پڑھا جائے گا، قریش کے لہجے میں پڑھا جائے گا۔ اور وہ نسخے مختلف صوبوں میں بھجوا دیے، ایک مکہ میں بھجوا دیا، ایک بصرہ میں بھجوا دیا، ایک شام میں بھجوا دیا، اور ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ نسخہ آج تک موجود ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ خون کے نشان بھی موجود ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس آیت پر حضرت عثمان کے خون گرا ہوا ہے، یہ وہی نسخہ ہے۔ اور آج جو قرآن پاک پوری دنیا میں شرق اور غرب میں ہے وہ وہی مصحف عثمانی کا وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ تھا وہ جمع کر کے حضرت عثمان نے اس کو جلا دیا تاکہ یہ خطرہ باقی نہ رہے کہ اس سے کوئی کاپی اس کی بنا سکے۔ تو قرآن پاک کو تلف کرنے کے لیے اور جو اس کے منتشر اوراق ہیں اس کے لیے اس کا یہ کام کیا ہونا۔ اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ قرآن پاک کی بوسیدہ جو قرآن پڑھنے کے قابل نہ ہو یا اس کے اوراق منتشر ہو جائیں تو اس کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ اس پر جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو مصحف ہے اس کو وہی تکریم ملنی چاہیے جو مسلمان کو ملتی ہے۔ تو جس طرح مسلمان کو کفن دے کر زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اس مصحف کو بھی صاف کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے پاک صاف زمین میں۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ پاسبل نہ ہو تو پھر اسے پانی میں بہا دیا جائے۔ اور تیسرا طریقہ بھی احناف کے ہاں جائز ہے لیکن وہ اسے مکروہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوراق کو جلا دیا جائے اس نیت سے کہ یہ محفوظ ہو جائے، جبکہ باقی فقہاء تینوں طریقوں کو جائز سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بھی کر لیا جائے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تقریم رہے اور اس کو یعنی اس کے تقدس اور احترام کو باقی رکھا جائے، اس کو خراب نہ کیا جائے۔ تو یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کام، وہ کارنامہ کہ انہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے اس کو اسی جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ باقی جو 2 خلفاء تھے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے چونکہ تجارت چھوڑ دی تھی تو پھر مجلس شورا نے یہ طے کیا کہ خلیفہ کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ اس پہ طے ہوا کہ ایک درمیانی درجے کا، اوسط درجے کا جو مہاجر ہے اس کے مطابق اس کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2000 درہم سالانہ ان کا وظیفہ مقرر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر اسی طرح بیت المال سے وظیفہ لیتے تھے، اور اتنا ہی جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا۔ لیکن حضرت عثمان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے متمول بنایا ہوا تھا تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیا، بلکہ بیت المال پر خرچ کرنے والے ان کی تجارت اس کے بعد بھی جاری رہی۔
جب اسلامی قلمرو مختلف ممالک اور صوبوں تک پہنچا تو ظاہر ہے کہ دشمنان اسلام کب آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. تو ایک کاؤنٹر اٹیک ہوا، سازش ہوئی، اور اس سازش کے پیچھے یہود تھے، اور ان یہود نے کچھ لوگوں کو مسلمانوں میں داخل کیا، جس میں ایک عبداللہ ابن سبا بھی ہے جو یہودی تھا پھر مسلمان ہوا، اور بڑا چرب زبان تھا، اور ٹارگٹ اس کا مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنا تھا. تو اس نے مختلف جگہوں کا دورہ کیا، مصر کا، شام کا، کوفہ کا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا. اور ظاہر ہے سادہ لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو اس نے کوئی 500-700 لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیا، اور یہ لوگ اس سے زیادہ نہیں تھے. اب اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے سارے لشکر سرحدوں پر تھے، باقی جو کفار صحابہ ہیں وہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور یہ اس موقع پر مدینہ میں داخل ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ خلیفہ بننے کے اہل نہیں، آپ معزول ہو جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی یہ خلافت مسلمانوں کی امانت ہے، اور یہ اس طرح ختم نہیں ہوتی ہے، تم غلط کر رہے ہو، تمہارا اگر کوئی اعتراض ہے تو پیش کرو. اعتراض اس کا کوئی تھا نہیں، الزامات تھے جو سارے جھوٹے تھے. صحابہ نے کہا کہ ہمیں موقع دیں، ہم یہاں صحابہ کو منظم کرتے ہیں اور 1-2 دن میں ان باغیوں کو اور ان بلوائیوں کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن حضرت عثمان نے کہا رسول اللہ کے شہر کو میں خون ریزی سے بچانا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے شہر میں میں خون ریزی نہیں چاہتا، اس لیے آخری وقت تک وہ صبر کرتے رہے کہ اس کا کوئی حل نکلا ہے. ورنہ وہ خلیفہ تھے، حکم دیتے ایک آرڈر پر تو ان لوگوں کو آسانی کے ساتھ، اس لیے شہید مظلوم ہیں کہ خلیفہ ہوتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے، انہوں نے آخری وقت تک صبر کیا کہ کسی طرح یہ معاملہ خون ریزی تک نہ پہنچے. اور ایک دن وہی بلوائی ان کے گھر میں کود پڑے، اور 18 ذی الحج کو جبکہ وہ روزے سے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سریے سے اور ڈنڈوں سے ان کے سر پر وار کر کے ان کو شہید کر دیا. اور اس کے نتیجے میں ایک اتنا بڑا سانحہ بن گیا اور امت کے اندر وہ فتنہ پیدا ہو گیا کہ بعد میں پھر وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو یہ اسلامی تاریخ ہے، ہمیں اس سے واقف ہونا چاہیے، اور ہمارے اصل ہیروز اور آئیڈیلز اور رول ماڈل وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے، اور ان میں سے سب سے چمکدار ستارے وہ خلفائے راشدین ہیں، خلفائے اربعہ ہیں. اور ایک مسلمان کا ان کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ، اس لیے کہ ہمارے آئیڈیل ہیں. اس لیے قرآن پاک فرماتا ہے نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ باہر والے لوگ ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی اسٹینڈرڈ یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بنا رہا ہے، ان کے ایمان کو بنا رہا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں. تو یہ روشن ستارے ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا، اور ان کے جیسے تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن اپنے لیے آئیڈیل کے طور پر ان کو سامنے رکھنا، اور ان کی محبت یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ تو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر قرار دیا، اور خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس بہترین زمانے کے بہترین لوگ وہ ہمارے لیے آئیڈل ہیں، اور ان کو دیکھنا، ان سے محبت اور ان کے حالات سے آگاہی، یہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔